السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سٹیپ کو اچھے سے فالو کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے تو انشاءاللہ آگے بڑھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ اور ابھی کچھ ہی صفحات باقی ہے دینی تعلیم کے رسالہ نمبر 1 کے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ شروع کریں گے، اس لیے کہ پہلا حصہ ہم اس کے پہلے پڑھا چکے ہیں۔ آج ہم جو پڑھنے والے ہیں ایک اہم سبق ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان کے میننگ معلوم نہیں ہے، ہم کو میسیج آ رہے ہیں۔ اگر آپ آج کے سبق کو اینڈ تک دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائے گی۔ آج ہم جو صفحہ پڑھنے والے ہیں وہ 30واں صفحہ ہے دینی تعلیم کے رسالہ نمبر 1 کا۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کی PDF نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اور فیصدی، میم کے نیچے زیر پڑھنا ہے، یہ میری نہیں ہے، میری اور فیصدی۔ میری کہتے آگے رہنے والے کو اور فیصدی کہتے پیچھے رہنے والے کو۔ یعنی جو بچے ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہر کام میں آگے رہتے ہیں، پڑھنے میں، لکھنے میں، کھیلنے میں، ہر چیز میں آگے رہتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے لکھنے میں بہت پیچھے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیصدی۔ انشاءاللہ پورا سبق دیکھیں گے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میری اور فیصدی یعنی آگے رہنے والا اور پیچھے رہنے والا۔ جو بدشوق لڑکا ہے ہوگا وہ فیل یعنی ناکام ہو جائے گا۔ جو چوری کرے گا وہ جائے گا جیل یعنی قید خانہ۔ آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ جیل کس کو کہتے ہیں۔ جو چوری کرے گا وہ جائے گا جیل۔ جو عزت کی خواہش ہے تجھ کو، اس کو پڑھیں گے خواہش کا میننگ ہوتا ہے تمنا۔ تجھے یہ آرزو ہے، امید ہے۔ جو عزت کی خواہش ہے تجھ کو تو پڑھ۔ سبق یاد ہو جائے تجھ کو تو کھیل، یعنی سبق یاد ہو جاوے تب کھیل۔ سبق یاد ہو جائے تجھ کو تو کھیل۔ فیصدی کہاں اور میری کہاں، اس کو پڑھیں گے فیصدی اور اس کو پڑھیں گے میری۔ میم کے نیچے زیر پڑھنا ہے۔ فیصدی کہاں اور میری کہاں، یعنی پیچھے رہنے والا بچہ کہاں پر اور آگے بڑھنے والا بچہ کہاں پر، دونوں میں بہت فرق ہے آسمان و زمین کا۔ آگے مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ برابر ہو بندوق کے کب غلیل، غین کے اوپر ہمیں پیش پڑھنا ہے۔ برابر ہو بندوق کے کب غلیل، بندوق کہتے گن کو اور غلیل کہتے بیچکی کو، ہمارے زبان میں اس کو بیچکی کہتے ہیں۔ غلیل جو گلول آتی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں پتھر رکھ کر زور سے پھینکا جاتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو بندوق اور غلیل میں بہت فرق ہے۔ بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ بہت تیز جاتی ہے، اور غلیل کے اندر جو پتھر رکھا ہے یا جو گولی رکھی ہے وہ بہت دھیرے سے جاتی ہے۔ برابر ہو بندوق کے کب غلیل، یعنی یہ فرق بتا رہے آگے بڑھنے والے بچے کا اور پیچھے رہنے والے بچے کا۔ جسے شوق ہے پاس ہو جائے گا، جسے شوق ہے پاس ہو جائے گا، پاس یعنی کامیاب ہو جائے گا۔ آگے مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے، نکل جائے گی آگے چھکڑے سے ریل۔ جس طرح ریل ہوتی ہے وہ چھکڑے سے آگے نکل جائے گی۔ چھکڑا کہتے ہیں ایک طرح کی شیئرنگ کی گاڑی ہوتی ہے جو شیئرنگ میں زیادہ تر چلتی ہے، اس کو کہتے چھکڑا۔ چھکڑے سے ریل جیسے آگے نکل جاتی ہے، اسی طرح جو شوق والا بچہ ہے جو پڑھنے لکھنے میں آگے ہوتا ہے وہ بدشوق سے آگے نکل جاتا ہے، جیسا کہ چھکڑے سے ریل آگے نکل جاتی ہے۔ جو لکھنے میں پڑھنے میں بدشوق ہو، جو لکھنے میں پڑھنے میں بدشوق ہو، بدشوق یعنی جن کو لکھنے پڑھنے میں شوق نہ ہو، کوئی انٹرسٹ نہ ہو، تو نہ رکھنا کہیں ایسے لڑکوں سے میل۔ نہ رکھنا کہیں ایسے لڑکوں سے میل یعنی ایسے لڑکوں سے نہیں ملنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے جو لکھنے پڑھنے میں بدشوق ہو، جن کو لکھنے پڑھنے میں انٹرسٹ نہ ہو۔ نہ رکھنا کہیں ایسے لڑکوں سے میل۔ اب آگے کی جو 4 لکیریں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کچھ ہی مشکل لفظ ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ جو اوچھا ہے، اوچھا کہتے کمینے کو، بدمعاش کو۔ جو اوچھا ہے
عزت وہ کب پائے گا. یہاں پر رک جانا ہے تاکہ ہمیں میننگ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. جو کمینہ ہے عزت وہ بھلا کب پائے گا, نہیں پا سکتا ہے. جو کمینہ ہے وہ عزت نہیں پا سکتا. جو اوچھا ہے عزت وہ کب پائے گا. چڑھے گی نہ ہرگز مونڈے اس کی بیل. مونڈے کہتے کامیاب, اور بیل تو آپ کو معلوم ہوگا جو پھلی ہوتی ہے اس کی بیلیں ہوتی ہے جو اوپر تک چڑھتی ہے اس کو کہتے بیل. مونڈے کہتے کامیاب کو. تو یہ بیل کی مثال دی اس کمینے کی کہ یہ ایسی بیل ہے جو کامیابی تک نہیں چڑھ سکتی, نہیں پہنچ سکتی. چڑھے گی نہ ہرگز مونڈے اس کی بیل, یعنی اس کی یعنی یہ جو کمینہ آدمی ہے, کمینہ لڑکا ہے جو پڑھنے لکھنے میں بدشوق ہوتا ہے, یہ ایسا لڑکا ہے کہ وہ کامیابی تک نہیں پہنچ پائے گا. چڑھے گی نہ ہرگز مونڈے اس کی بیل. جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا. جاہل کہتے پڑھنے لکھنے میں زیرو ہو, جو جاہل ہو اس کو کہتے جاہل. جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا. پوشاک یعنی ڈریس. کسی نے اچھا سا ڈریس پہن لیا, اس کا میننگ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے جاننے والا ہے, بلکہ اگر جاہل ہے تو پوشاک سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جاہل ہی رہتا ہے. جو جاہل کی پوشاک اچھی تو کیا, چھچھندر کے سر میں چمیلی کا تیل. جیسے کہ چھچھندر آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے سر میں چمیلی کا تیل. ہمیں امید ہے کہ آج کا پورا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آسان ہے لیکن اس کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے سبق میں جو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ مشکل ورڈ کے میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ بعد میں جا کر کبھی بھی مشکل ورڈ آ جاوے اس کا میننگ ہم کو اچھے سے اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاوے. آگے کچھ الفاظ ہیں نئے, ان کے ترجمے ہم نے اوپر بتا دیے. پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. اگر آج کا سبق آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دے, تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ جس سبق کو ہم نے محنت کے ساتھ بنایا تھا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے, اردو کلاس کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کرے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.